تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں۔ غروب آفتاب سے ہی رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، انوارات، برکات اور اس کے فضل کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ انسان اپنی کوشش سے جتنا چاہے اللہ کے اتنا قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد انسان کون سا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے، انسان کی اصل جگہ جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ہی نکالا گیا تھا اور واپس لوٹ کے بھی جنت کی طرف ہی جانا ہے۔ اگر انسان ادھر ادھر نہ بھٹکے، اپنے حقیقی خالق و مالک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہے تو بلا آخر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، یعنی جہاں سے نکالا گیا تھا وہیں پہ جنت میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اس منزل تک جانے کے لیے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور پھر دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، دنیا سے پھر انسان قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، یہ ہر انسان 5 منزلیں طے کرتا ہے۔ جب دنیا پہ آتا ہے تو کتنی منزلیں طے کرتا ہے؟ سب سے پہلی منزل جو اس نے طے کرنی ہوتی ہے وہ ہے موت۔ جب موت انسان کے اوپر آتی ہے، وہ موت کے وقت جو کیفیت بنتی ہے تو اس وقت اس کیفیت کو سکرات کہتے ہیں، سکرات الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا دار الغرور والآخرہ دار السرور، کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، آخرت سکون اور سرور کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کو حاصل کرنے والے اس کے کتے ہیں۔ اگرچہ محدثین نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے علماء نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس نے پہلی منزل، جب موت کے اوپر اس کا پاؤں آتا ہے، جب موت اس کو پکڑتی ہے تو اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے سکرات کہتے ہیں۔ میں اور آپ مرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، چہرہ اس کا اداس ہے،
تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے دنیا میں اب نہیں رہنا، اس کو اپنے بچے، اپنی بیوی، عزیز و اقارب، بہن بھائی، والدین کی جدائی کا غم ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو جو آخرت کا پردہ تھا اس کی آنکھوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سکرین کے اوپر کوئی فلم چل رہی ہو، بالکل اسی طرح اس کے سامنے اپنی ساری زندگی جو دنیا میں گزاری ہے فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں سے جوں ہی میرے سانس کا دھاگا ٹوٹے گا تو میں نے کس جگہ پہنچنا ہے۔ جب وہ اپنی ساری کی کرائی دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کو بیوی بچوں کی، مال کی، والدین کی، بہن بھائی کی یاد نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ اس وقت اس کو یہ سارے کا سارا منظر سامنے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سکرات الموت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے، وہ جھٹکا، پہلا جھٹکا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ 300 آدمی ننگی تلواریں لے کے یک بار ایک آدمی کے اوپر حملہ کر دیں، وہ 300 تلواریں ایک آدمی کے اوپر یکا یک جو زخم کرتی ہیں ان کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی سکرات الموت کے پہلے جھٹکے کی تکلیف ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اتنا سخت جھٹکا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو موت ہے یہ انسان پہ آنی ہی آنی ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا اس نے موت کا پیالہ چکھ کے، ذائقہ چکھ کے، پیالہ پی کے قبر کے پیٹ میں جانا ہی جانا ہے۔ 1000 دنیا کے انکار کرنے والے ملیں گے لیکن موت کا انکاری کوئی بھی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے پاگل آپ نے دیکھے ہوں گے، موت کا احساس انہیں بھی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں میں نے شلوار پہنی یا نہیں پہنی، قمیض پہنی یا نہیں پہنی، بال صاف ہیں گندے ہیں، جسم پہ نجاست ہے کیا ہے، میں کدھر چل رہا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ سڑک کے بیچ پہنچتا ہے اچانک گاڑی ہارن دیتی ہے، وہ بھاگ کے سڑک سے نیچے اترتا ہے۔ موت کا احساس اسے بھی ہے کہ اگر پیچھے نہ ہوا تو گاڑی کی ٹکر موت کے منہ میں ڈال دے۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں آنے والی ہیں، ان گھڑیوں میں اتنا فائدہ اٹھا لیجئے، اتنا فائدہ اٹھا لیجئے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ وہ وقت ہی ہمارا آسان کر دے۔ ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دولت دے، رزق دے، مال دے، اولاد دے، چین دے، سکون دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ یا اللہ سکرات الموت سے مجھے حفاظت فرمائیے، مجھے حفاظت میں لے لیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں اور آپ ہزاروں جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کہنے لگے، او میرے پیارے بتانا تو کتنا موت کو یاد کرتا ہے؟ وہ صحابی دست بدستہ درخواست کرنے لگا، یا رسول اللہ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ظہر پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا
آقا علیہ السلام نے دوسرے صحابی سے سوال کیا. دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ظہر پڑھتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں عصر پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا. تیسرا کہنے لگا یا رسول اللہ میں عصر پڑھتا ہوں مغرب کا یقین نہیں. چوتھے والا کہنے لگا یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ میں عشاء پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا. یہ وہ نمازیں ہیں جن میں وقفہ بہت زیادہ کم ہوا کرتا ہے, فجر اور ظہر میں وقفہ زیادہ ہے, ان نمازوں میں وقفہ کم ہے. آقا علیہ السلام نے سب کا جواب سنا. سننے کے بعد آقا علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں اتنی زیادہ زندگی کے اوپر یقین ہے, قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کی جان ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں, مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کا شکنجہ اتنا مضبوط ہے, اتنا سخت ہے کہ انسان اتنا اس سے بے پرواہ ہے, اتنی ہی بے نیازی انسان اس سے برتا ہے. اپنے ہاتھوں سے ہزاروں مردوں کو دفنا کر اپنی آنکھوں سے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیے حضرات محترم, موت کا حملہ ایسا حملہ ہے جس نے امام الانبیاء کے گھر کو نہیں چھوڑا. اما عائشہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں موت نے اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا, اگر اس کائنات میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو امام الانبیاء انتقال نہ فرماتے, موت ان کو چھوڑ دیتی, ان کے اوپر نہ آتی. اما جان عائشہ کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ موت نے تو امام الانبیاء کے گھر کو نہ چھوڑا. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی زوجہ کا جنازہ اٹھایا, ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اسی موت نے امام الانبیاء کے گھر پہ حملہ کیا. آقا علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھائے, اپنی 3 بیٹیوں کو دفن ہوتے دیکھا. آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں 4 بیٹوں کو موت کے منہ میں جاتا ہوئے دیکھا. آقا علیہ السلام کی گود میں آقا علیہ السلام کا بیٹا ہے, سکرات الموت, موت کی کیفیات اس کے اوپر جاری و ساری ہیں. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں. رب العالمین دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں, او دنیا والوں یہ وہ میرا پیغمبر ہے کہ میرے خدا کے بعد اس کائنات میں جس کا نمبر ہے وہ یہ میرا محبوب ہے, وہ یہ میرا امام الانبیاء ہے. رحمت کے سارے خزانے اس کے حوالے کر دیے, اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. لیکن یاد رکھو زندگی اور موت کا مالک میں ہوں. آج میرے محبوب کا بیٹا اس کی گودی میں تڑپ رہا ہے لیکن محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے, دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انت یبکی, یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں, وہ تو ہم جیسے لوگ روتے ہیں, اب تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو تاجدار ختم نبوت ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا او عبد الرحمن بن عوف میرے سینے میں بھی تمہارے جیسا دل ہے, جیسے دل تمہارا دھڑکتا ہے میں محمد کا دل بھی ویسے ہی دھڑکتا ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف یاد رکھو میرا بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے, موت کے منہ میں چلا جائے گا, لیکن میری زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکلیں گے جو میرے مولا کے اوپر شکوے کے اوپر دلالت کرے. میں اپنے اللہ سے کوئی شکوہ کروں, شکایت کروں, میں پیٹوں, ماتم کروں, میں چیخوں یا ہو بکا کروں, میں ایسے نہیں کروں گا, بلکہ میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ یہ بھی سبق ملتا ہے
کہ جب انسان کو کوئی چبھنے والی تکلیف دے، تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، تو وہ چیخے نہ مارے، دھاڑ مار نہ کرے، بلکہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، صبر کرے، کیونکہ صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اس چیز کے بارے میں انتہائی غفلت کا شکار ہیں، انتہائی غفلت کا شکار، کہ ہمیں اپنی موت کا احساس ہی نہیں، موت یاد ہی نہیں۔ اور یہ موت وہ ہے کہ جس نے ایسے ایسے گھرانوں کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان، بلکہ ایک اور روایت میرے ذہن میں آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ سکرات الموت کی تکلیف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تکلیف ایسی ہے کہ جیسے ایک ململ کا کپڑا خاردار جھاڑیوں کو پر پھینک دیا جائے اور پھر اس کو زور سے کھینچا جائے، جس طرح ململ کے کپڑے کی ایک ایک تار اپنی دوسری تار سے الگ ہو جاتی ہے، یوں ہی جب جسم سے موت نکلتی ہے، وہ روح نکلتی ہے، جب موت طاری ہوتی ہے، تو اسی طرح انسان کا ایک ایک دھاگا، ایک ایک انگ آپس سے جدا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص تاریخ بری پڑی ہے ان کے بہادری کے واقعات سے، بہت بڑے سپاہ سالار، بہت بڑے جنگجو۔ وفات کا وقت آیا، ساتھی پاس ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، او میرے خصوصی کمانڈروں، او میرے خصوصی گارڈز جو ہر وقت میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ کہنے لگے، جی حضرت فرمائیے۔ حضرت عمرو بن العاص کہنے لگے، آج میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، مجھے بچا لو، آج موت مجھے پکڑنے والی ہے، کسی طرح مجھے میری جان اس سے چھڑوا دو۔ وہ کہنے لگے، حضرت جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ رو کے کہنے لگے، ہائے افسوس کہ کاش میں دنیا میں کبھی تمہیں اپنا باڈی گارڈ نہ رکھتا، کاش کبھی تم میرے ساتھ نہ ہوتے، بھلا ہو حضرت علی کا جو فرمایا کرتے تھے انسان کی سب سے بڑی محافظ اس کی اپنی موت ہوا کرتی ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں آتا اس وقت تک کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، اور انسان اسی سے ہی غفلت میں رہتا ہے۔ موت کے بعد انسان کی دوسری منزل آتی ہے قبر۔ کون سی منزل؟ قبر۔ انسان نے، میں نے اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس پیار کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں ہونے والا جو پرچہ ہے، امتحان ہے، اس کے سوال پہلے ہی بتا دیے۔ یہ پیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے، اللہ ان کو درجات ان کے بلند فرمائے، وہ جب بھی پیپر قریب آتے تھے تو حضرت جو پرچہ ڈالتے تھے نا، تو کلاس میں آ کے لڑکوں سے کہتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال بھی آئے گا، یہاں سے سوال لگتا ہے آئے گا، اس کی بھی تیاری کر لینا، لگتا ہے یہاں سے سوال آئے گا، اس کی بھی تیاری کر لینا، مجھے لگتا ہے یہاں سے سوال، ایسے کر کر کے وہ سارا پرچہ۔ طالب علموں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال بتا دی کہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا تھا، پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے۔ جس نے اس کی تیاری کی ہوگی وہی جواب دے سکے گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جایا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ حضرت کی آنکھوں کے جو آنسو سے ان سے رخساروں کے اوپر نالیاں بن جایا کرتی تھیں۔ حضرت سے پوچھا جایا کرتا تھا، حضرت جب آپ کے سامنے آقا علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے تھے، جنت کا تذکرہ کرتے تھے، وہ سن کے آپ کبھی روئے نہیں، اب آپ قبرستان میں آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، دوستاں، میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملے سنے تھے کہ انسان کی آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل اس کی قبر ہے، جو قبر سے پار ہو گیا، جو اس منزل کو عبور کر گیا، آگے خیر ہی خیر ہے، پھر اس کے ساتھ خیر معاملے کیے جائیں گے۔ اگر وہ پہلی منزل پہ ہی پکڑا گیا، اگر وہ اسی منزل پہ پھنس گیا تو پھر کوئی خیر و معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی یہ کہتے تھے اور زاروں کی طرح رو جایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب قبرستان میں جایا کرتے تھے تو جو خطاب کیا کرتے تھے، یا اہل القبور، او قبر والو، دیکھو نا جس بیوی کے لیے تم شریعت کو دھکے دیا کرتے تھے، جن بچوں کے لیے تم شریعت کو پامال کیا کرتے تھے، جس وقت تمہاری میت پڑی تھی، ابھی تمہارا جنازہ اٹھا نہیں تھا کہ تمہاری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اب اس کے بعد نکاح کہاں کرنا ہے۔ او قبر والو، جس مال کو تم ساری زندگی اکٹھا کرتے رہے، جس مال کے ذریعے تم شریعت کو روندتے رہے، آج وہ مال تقسیم ہو گیا، جس جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے اس جگہ پہ وہ مال نہیں رہا۔ یا اہل القبور، او قبر والو، جب تم گھر میں آیا کرتے تھے تو بچے ابو ابو اور اماں اماں کر کے تمہیں چمٹ جایا کرتے تھے، آج وہ گھر میں آتے ہیں، نہ سامنے باپ دکھتا ہے نہ سامنے ماں دکھتی ہے، چیخے مار کے روتے ہیں، کیا کر لو گے؟ او قبر والو، جس محل کو تم اپنا محل سوچا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ میرا محل ہے، یہ میرا گھر ہے، آج جا کے دیکھو نا وہاں پہ کوئی اور بس رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت کو کبھی بھولو نا، موت سے کبھی کنارہ کشی نہ اختیار کرنا، موت کے بارے کبھی دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے آسمان زمین کے نیچے تلے چلے گئے، کتنے ہٹو بچوں کی صدا لگوانے والے، ہٹو بچوں فلاں آ رہا ہے زمین کے نیچے چلے گئے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، وہ جن کے ذکر سے رگوں میں دوڑتی تھیں بجلیاں، جن کے ذکر سے رگوں میں دوڑتی تھیں بجلیاں، انہی کا ہاتھ ہم نے چھو کے دیکھا کتنا سرد ہے۔ موت کی تیز آندھی اور ہوا چلتی ہے، انسان کے پورے جسم کو سرد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یاد رکھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ تمہارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب جب رمضان کی عین گھڑیاں ہمارے سر کے اوپر ہیں تو ہم نے پوری اپنی کوشش کرنی ہے کہ رمضان کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ خدا را پورا سال بہت کمایا ہے، بہت مال اکٹھا کیا، بڑی سیریں کر لیں، بڑا سکون کر لیا، بڑا آرام کر لیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپنیاں پیکج دیتی ہیں، سیل لگاتی ہیں۔ رب العالمین نے اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے سیل نہیں بلکہ سیلاب لے آتے ہیں۔ کیا لے آتے ہیں؟ رحمتوں کا سیلاب۔ اور انتہائی بدبخت وہ انسان ہے جو اس سیلاب سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، اس سیلاب سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔
آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف لا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ آمین کہا, دوسری دفعہ آمین کہا, تیسری دفعہ آمین کہا. صحابہ نے جب سوال کیا, بات مختصر کر رہا ہوں, وقت مختصر ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی تھیں, ان میں ایک یہ تھی کہ اللہ اس آدمی کو ہلاک و برباد کرے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آمین. بد دعا کرنے والے ملائکہ کے سردار تھے, آمین کہنے والے اس کائنات کے سردار امام الانبیاء تھے. بتائیے نا کہ اس میں قبولیت کی کوئی گنجائش رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100% قبول کیا ہوگا. میں اور آپ وہی شخص, ہم میں سے وہی شخص دانا ہوگا جو ان گھڑیوں کو غفلت میں نہ گزارے. پورا سال مال اکٹھا کیا, پورا سال کاروبار کیا, پورا سال عزیز و اقارب میں آنے جانے میں لگے رہے, پورا سال سیر سپاٹوں میں لگے رہے, لیکن خدا را رمضان میں ایسے نہ کیجئے گا. رمضان کو پوری دل جمی کے ساتھ عبادات میں, اچھے معاملات میں, صدقات میں رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہوئے گزاریے گا. وگرنہ یہ ایسا نہ ہو کہ سیٹھ جی کی فکر تھی ایک ایک 10 کیے جائیں. سیٹھ جی کی فکر تھی ایک ایک 10 کیے جائیں. آیا ملک الموت بولا جی واپس جان کیجئے. یہ نہ ہو کہ ملک الموت آ جائے, ہم اسی طرز میں زندگی گزارے ہوں, اسی طرح غفلت میں زندگی گزارے ہوں. نا رب العالمین کے سامنے جب پیش کیے جائیں. یہ بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات کی کہ انسان کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر ہے. اور قبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا. یہ روایت مشکات شریف کی روایت ہے, دل تھام کے سنیے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کو قبر میں اتارا جانے لگا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے قبر ذرا دھیان کے ساتھ, کیونکہ ہم تیرے اندر جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ رہے ہیں. تو قبر سے یہ آواز آئی تھی کہ او صدا دینے والے سنو, یہاں پہ کسی کا نسب نامہ نہیں چلتا, یہاں پہ کسی کا نسب نامہ نہیں چلتا. یہاں پہ اعمال کام آتے ہیں. یہاں پہ کیا کام آتا ہے؟ بڑی دنیا جس کے لیے میں اور آپ ساری زندگی جیتے ہیں, جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن قبر میں اکیلے ہی جانے پڑتا ہے. قبر میں ایک پنجابی کا شعر یاد آیا اس میں, جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے, جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے, اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے, تے جڑے ترس دے سی دید نوں دن تے راتی, جڑے ترس دے سی دید لئی دن تے راتی, اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا, تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. قبر
قبر میں سوال ہوگا من ربو کا. دنیا میں اگر رب کی مان کے چلے ہو, اللہ نے جس سے روکا تھا اس سے رک گئے, جو کرنے کو کہا تھا وہ کر لیا, تو قبر میں جواب ہوگا ربی اللہ. قبر میں سوال ہوگا من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ دنیا میں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے رہے, نبی نے جس طرح کہا ویسے کرتے رہے, نبی نے جس طرح زندگی گزاری ویسے گزارتے رہے, اللہ کے نبی نے جس طرح خاندان میں لین دین کیا اسی طریقے پہ کیا, جس طرح کاروبار کر کے دکھایا ویسے کیا, جس طرح کفن دفن جنازے بیاہ شادی سب کچھ اسی طریقے پہ ہوتے رہے. تو قبر میں جواب ہوگا میرا نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. اگر قبر میں سوال اگر یہ سارے کا سارا الٹ ہوا تو پھر ہوگا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے, ہائے ہائے مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے. پھر تیسرا سوال ہوگا کہ ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ آگے سے اگر اس نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہے, اطاعت والی زندگی گزاری ہے, دین کی مان کے چلتا رہا, اسلام کی مان کے چلتا رہا, تو وہ کہے گا دیننا اسلام, میرا دین اسلام ہے. اگر ایسے نہ کیا, اسلام کو بوجھ سمجھا, اسلام کو دقیانوسی سمجھتا رہا, اسلام کے احکامات کو پاؤں تلے روندتا رہا, تو قبر میں بالکل جواب نہیں دے سکے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے, اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو بربادی ہی بربادی ہے, اگر اس میں کامیاب ہوئے تو خیر ہی خیر ہے. وآخر دعوانا علماء کا ساتھ دو, آؤ سب کے سب یہاں